السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج آپ کے ساتھ دو خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں خبریں بہت اہم ہیں، بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو خصوصی عدالت نے عمران خان کے مقدمے کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کا مکمل احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور دوسرا پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے آفس سے، ان کے رجسٹرار آفس سے سپریم کورٹ کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ دو گاڑیاں سیل کرنے کی بات کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو خصوصی عدالت کا جو احوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خصوصی عدالت کی سماعت، سائفر کیس کی سماعت آج جج ابو الحسنات صاحب نے کی، اور اس سماعت کے دوران پروسیکیوشن کی جانب سے ذوالفقار عباس نقوی، جبکہ عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل عمیر نیازی اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے ان کے وکیل تیمور ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ اس سماعت کے آغاز پر سب سے پہلے عدالت نے اپنے عملے سے پوچھا کہ کیا جیل ٹرائل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، تو جس پر عدالت کی جانب سے بتایا گیا کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے، جس پر عدالت نے سماعت جو ہے یہ کہتے ہوئے ملتوی کر دی کہ نوٹیفیکیشن کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر اس وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی، اور نہیں بلکہ اسی سماعت کے دوران ہی جو ہے وکیل عدالت میں وہ پیش ہوئے، ملزمان کے وکیل۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے حکم دیا تھا، اور پھر اسی حکم کے باوجود عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کا، لیکن پھر آپ نے خود اس پر نظر ثانی کر دی، جو کہ آپ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وکیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایڈیشنل آئی جی کا سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس حوالے سے بھی رپورٹ بھی دینی ہوتی ہے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ ہمیں رپورٹ دی گئی تھی جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ آئندہ سماعت کے اوپر اگر جیل میں سماعت ہوتی ہے تو میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بہت اسکلڈ پرسنز ہوتے ہیں، ان کی موجودگی جو ہے اس کو بھی یقینی ٹرائل کے اندر بنایا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خصوصی عدالت نے جو حکم دیا تھا وہ صرف اور صرف عمران خان کی حد تک تھا، اس میں شاہ محمود قریشی کا ذکر نہیں تھا۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے مکمل خاموش ہے، شاہ محمود قریشی کو تو عدالت کے اندر پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ پھر عدالت کو بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل سارے کا سارا اگست سے لے کر اب تک کا جتنا ٹرائل تھا سب کا لدم کر دیا، تو اس کے بعد عدالت کا جو حکم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جیل ٹرائل کو قلعدم کرنے کا، اس کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اور پھر شاہ محمود قریشی کے وکیل نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جو پیش کرنے کا حکم شاہ محمود قریشی کو آج پیش کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی عدالت نے جو حکم دیا تھا اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ملزمان کو پیش کیا جائے، لیکن عمران خان کے حوالے سے تو چلو سیکیورٹی خدشات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کے حوالے سے تو حالات مختلف ہیں، انہیں تو کم سے کم آج پیش کیا کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب اس کے بعد اگر عدالت کے اندر جو ہے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ نقل جو ہے ملزمان کی موجودگی کے بغیر جب تک ملزمان پیش نہیں ہوتے نہ تو فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی نقل کی جو کاپیاں ہیں وہ فراہم کی جا سکتی ہیں۔ وکیل شیخ شاہین بہت مشہور ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، انہوں نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ عدالت اس کیس کی آئندہ جو سماعت ہے وہ 8 فروری کے بعد کی رکھے۔ ممکن ہے کہ 8 فروری کے بعد پروسیکیوشن اپنا کیس واپس لے لے، اس کی وجہ یہ تھی انہیں شاید یقین ہے اس بات کا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہی بنے گی، اور ممکنہ طور پر جب عمران خان کی حکومت ہوگی تو پھر ان کی حکومت میں تو ان کے خلاف مقدمات نہیں چلیں گے، اس لیے انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ کیس کی سماعت 8 فروری کے بعد کی رکھ لی جائے۔
جس کے بعد عدالت میں سماعت کا جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا گیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد عدالت نے یہ قرار دیا کہ اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ کل اڈیالہ جیل کے اندر ہوگی، لیکن وکلا کی جانب سے یہ صدا کی گئی کہ 23 نومبر سے لے کر اب تک ملزمان کی حاضری نہیں لگائی جا رہی۔ ملزمان کی حاضری بھی ضروری ہے۔ عدالت اس کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دے، جس پر جیسا ابو حسنات صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ نوٹیفیکیشن پیش کرنے کے نوٹیفیکیشن جیل ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا جو بھی متعلقہ ہائی کورٹ ہو اس کو آگاہ کیا جائے، تو وہ آگاہ کرنا بھی ضروری ہے، اور بھی دیگر بھی قانونی تقاضے ہیں، ان کے بغیر یہ جو جیل سماعت ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ جس کے لیے عدالت نے اب اس کی مبتلا کی جانب سے یہ صدا کی گئی کہ اس کی مزید سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کی جائے، لیکن عدالت نے وہ استدعا تسلیم نہیں کی اور کیس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ پھر جیل سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ آج صبح عمران خان کا طبی معائنہ کیا گیا، معمول کا معائنہ تھا، جو کہ ان کے اپنے ہاسپٹلس کی ڈاکٹرز کی ٹیم جو آئی تھی، انہوں نے معائنہ کیا اور انہوں نے عمران خان کے طبی معائنے کو تسلی بخش قرار دیا۔ اب آتے ہیں ناظرین ایک دوسری خبر کی طرف۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آفس کی جانب سے 30 نومبر کو ایک خط لکھا گیا، اور اس خط کے اندر کہا گیا کہ 2020 میں کوئی 6 کروڑ روپے کی جناب ایک مرسڈیز 3000 سی سی مرسڈیز جو گاڑی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ایک بلٹ پروف لینڈ کروزر چیف جسٹس آف پاکستان کو لاہور رجسٹری میں پرووائڈ کی گئی ہے، تاکہ جب وہ کبھی لاہور جائیں تو وہاں پر اس گاڑی کے مزے لے سکیں۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پر جو ہے وہ خط لکھا ہے سیکرٹری کابینہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب کو، ان سے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں گاڑیاں فروخت کر دیں، اور ان گاڑیوں سے جو رقم وصول ہو اس رقم کو پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر استعمال کیا جائے۔ دوستو، یہ بظاہر تو یہ فیصلے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کو اگر خریدا جائے تو دیکھنا ہوگا کہ سابقہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی جانب سے بھی ایک لیٹر لکھا گیا تھا، اور کہا گیا تھا جناب بڑی خبریں چلی تھی کہ عمرتا بندیال صاحب نے مرسڈیز گاڑی کابینہ کو واپس کر دی۔ اب بندیال صاحب جو ہیں وہ عام گاڑی میں آتے جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ جناب بندیال صاحب نے مرسڈیز گاڑی واپس کر دی تھی، لیکن ایک مرسڈیز جیپ ادھر کابینہ میں ان کے لیے مختص کی گئی تھی۔ جب بھی وہ شہر سے کبھی باہر جانا ہوتا تھا تو وہ اس مرسڈیز گاڑی کا استعمال کرتے تھے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جب سے چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں تو اس طرح کی خبریں آئیں سب سے پہلے کہ جناب انہوں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا، جناب رینجرز ان کے ساتھ نہیں لگائی جا رہی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب صرف ایک گاڑی ان کے ساتھ پروٹوکول کی ہے، صرف 2 3 4 جو پولیس اہلکار تھے جو ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ان کے ساتھ تھے وہی ان کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت برعکس کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طرح بندیال صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی کہ جناب وہ ایک مرسڈیز جیپ انہوں نے کھڑی کر رکھی ہے اور وہ استعمال ہوتی ہے جب کبھی شہر سے باہر جانا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح قاضی صاحب کے حوالے سے بھی ایک تو وہ گاڑی کا تو چلو چھوڑ دیں، یہ کوئی ایسے فیصلے نہیں ہیں جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اپریسیشن ملے اور بہت زیادہ تالیاں بجانی چاہیے۔ قاضی صاحب کس طرح قسم کے فیصلے دے رہے ہیں، قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ کبھی آرڈر آ جاتا ہے کہ عدالت کے ساتھ عالیہ نہ لکھا جائے، اور پھر آرڈر دیا جاتا ہے کہ کسی کو صاحب نہ کہا جائے۔ سر یہ ساری چیزیں اخلاقی طور پر آپ آبزرویشنز دے دیں، ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں تو کافی ہیں، لیکن چیف صاحب آپ کے کرنے کے یہ کام نہیں ہے۔ آپ کو ان کاموں کے لیے اللہ نے یہ عہدہ نہیں دیا کہ آپ کہیں کہ جناب عدالت کے ساتھ عالیہ نہ لکھا جائے اور کسی بڑے عہدیدار کو صاحب نہ کہا جائے، یا کسی کو نام کے ساتھ صاحب نہ لکھا جائے افسر کے نام کے ساتھ۔ سر آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کی کرنے کے بہت سارے کام ہیں، مقدمات پینڈنگ ہیں، لوگوں کے معاملات مقدمات آج بھی اسی طرح ہیں۔ آج بھی آپ دن میں 10 12 مقدمات سنتے ہیں، جس طرح سابقہ چیف جسٹس آصف شیخ موسیٰ سنتے تھے، بندیال صاحب سنتے تھے،
پھر آپ بالکل عدالت کو صرف اور صرف یوں ایسے فیصلوں سے تو عوام کو کوئی انصاف کی امید پیدا نہیں ہوگی۔ آپ کو کرنے کے لیے آپ مقدمات کی تعداد بڑھائیں، آپ اپنے ڈیوٹی آورس بڑھا رہے ہیں تو آپ مقدمات کی تعداد بڑھائیں، آپ اپنے پاس ڈبل مقدمات لگائیں۔ آپ اگر 10 مقدمات سنتے ہیں تو آپ روزانہ کے 20 مقدمات کرتے ہیں، چلیں اگر پینڈنسی کم نہ ہو تو پینڈنسی بڑھے بھی نہ، لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا جا رہا۔ پھر اسی طرح سیکیورٹی کے حوالے سے خبریں لگیں کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب کوئی 3 اہلکار ان کی اہلیہ کو اور 3 اہلکار ان کے دختر کو بھی جو ہے وہ دیے گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے سیکیورٹی، تو جب آپ سیکیورٹی لے رہے ہیں، آپ بڑے عہدوں پر ہیں، تو پھر آپ کم سے کم ایسا تو شو مت کریں کہ جناب ہم سیکیورٹی نہیں لے رہے اور ہمیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی۔ بلکہ میری معلومات کے مطابق تو یہ خبر بھی کنفرم ہوئی ہے کہ آپ کے آفس کی جانب سے آپ کے لیے مزید 6 اہلکار سیکیورٹی کے لیے مانگے گئے تھے۔ جب وہ 6 اہلکار سیکیورٹی کے لیے نہیں دیے گئے تو پھر اس کے اوپر بھی ایک ببال مچا کہ جناب یہ 6 اہلکار چیف جسٹس صاحب کو مزید 6 اہلکار کیوں نہیں دیے جا رہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی جو تھے وہ آپ کو پولیس کی جانب سے جو آپ کے آفس کے لوگوں کو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ جتنی سیکیورٹی چیف جسٹس کے ساتھ ہوتی ہے وہ تمام کی تمام دی جا رہی ہے۔ اس وبال کے اوپر بھی پولیس افسر، سپریم کورٹ کے کچھ پولیس افسران جو تھے وہ بھی تبدیل ہو گئے اور ان کے اوپر یہ ڈیوٹی عائد کی، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ جناب جب چیف جسٹس کو پاکستان کے آفس سے مزید پولیس اہلکار مانگے گئے تھے تو وہ پھر نہیں لیے گئے۔ تو چیف صاحب آپ دیکھیں کہ آپ کس طرف چل رہے ہیں۔ آپ عوام کو انصاف فراہم کریں، آپ عوام کے لیے اقدامات کریں۔ یہ 2 گاڑیاں اور یا اس طرح کے فیصلے کے صاحب نہ لکھا جائے، ان کے ساتھ کوئی تقدیریں تو نہیں بدلیں گی عوام کی۔ چلیں آپ نے 2 گاڑیاں بیچ دیں، آپ نے 2 گاڑیاں استعمال نہیں کر رہے تھے، دونوں گاڑیاں بیچ دیں، دونوں گاڑیاں واپس کر دیں، تو اس سے ملک و قوم کا کیا تبدیلی، فوری طور پر کیا تبدیلی آئے گی؟ ہاں، اگر یہی فیصلہ کسی بڑی سطح کے اوپر کیا جاتا تو پھر یقیناً اس کی پذیرائی اور ہوتی۔ بہرحال میری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سپریم کورٹ کے تمام ججز صاحبان اور ملک کے جتنے بھی اقتدار اعلیٰ پر جو منصب لوگ ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان سب سے یہی صدا ہے کہ اجتماعی طور کے اوپر آپ یہ فیصلہ کریں کہ جناب اخراجات کی کہاں پر کمی کرنی ہے، کہاں پر زیادتی کرنی ہے، کتنی گاڑیاں استعمال کرنی ہے اور کتنی گاڑیاں استعمال نہیں کرنی۔ لیکن اس طرح کے دکھاوے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف خبروں کی زینت تو چند دن بنتے ہیں، چند دن ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن جو مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں کفایت شعری کے یا سادگی کے، وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت۔ پروگرام ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔